الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى المسير به من فوق العرش إلى تحت السماء. الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى فكان قاب قوسين أو أدنى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تیرے قربان پیارے محمد تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو. اپنے پیارے نواسوں کا صدقہ اپنے پیارے نواسوں کا صدقہ یا نبی میری جھولی میں ڈالو. تیرے قربان پیارے محمد کوئی اپنا نہیں روز محشر ہے وہاں نفس و نفسی کا عالم. کوئی اپنا نہیں روز محشر ہے وہاں نفس و نفسی کا عالم. ہم گناہگار ہیں کملی والے ہم گناہگار ہیں کملی والے. اپنی کملی میں ہم کو چھپا لو. تیرے قربان پیارے محمد نور سے نور ملنے چلا ہے مصطفیٰ سے خدا کہہ رہا ہے. نور سے نور ملنے چلا ہے مصطفیٰ سے خدا کہہ رہا ہے. مصطفیٰ سے خدا کہہ رہا ہے. یہ ہے معراج کی یہ ہے معراج کی رات پیارے. یہ
محمد گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو اپنے پیارے نواسوں کا صدقہ یا نبی میری جھولی میں ڈالو دور ہو جائیں گے سب اندھیرے نور ہی نور آنکھوں میں ہوگا دور ہو جائیں گے سب اندھیرے نور ہی نور آنکھوں میں ہوگا دیکھنا ہے اگر ان کا جلوہ دیکھنا ہے اگر ان کا جلوہ اپنے دل کو مدینہ بنا لو دیکھنا ہے اگر ان کا جلوہ اپنے دل کو مدینہ بنا لو تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو اپنے پیارے نواسوں کا صدقہ یا نبی میری جھولی میں ڈالو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے پیغمبر شافع روز جزا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے درود و سلام اور حمد و للہ کا نذرانہ ہدیۃً تحفۃً پیش کروں تو بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جیڑی آیت پاک تلاوت کیتی ہے اللہ سونے کو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت پاک کا صحیح ترجمہ اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے چونکہ اجلی رات گزری ہے یہ رات معراج شریف والی رات ہے اس رات کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر آمنہ پاک دے نال محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کول بلایا اپنے کول بٹھایا اپنے محبوب دے نال گلاں باتاں کیتیاں گفتگو فرمائی اپنا دیدار کروایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات نے معراج کروایا آج کے جمعے کے اس واسطے معراج والا موضوع تمہارے سامنے لے کے آتا ہے قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی سبحان الذی پاک ہے وہ ذات اسریٰ جیڑی لے گئی بعبدہ اپنے بندے کو من المسجد الحرام مسجد حرام کو یعنی بیت اللہ شریف کو لے کر کے من المسجد الاقصی مسجد اقصی تک مسجد اقصی مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس اور اس موقع عرش معلیٰ کا قلعہ مقام تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات نے سیرا کروائیاں معراج کروایا اس معراج شریف کے متعلق بہت زیادہ اختلافات بھی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات نے اپنے کول عرش کے اوپر بلایا جس کو اللہ کا قرآن بیان کرنا پڑا اور اللہ کا قرآن وہ کلام ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ ہو سکتا کسی زبر زیر کا بھی شک ہو سکتا نہیں قرآن پاک کے اندر جب قرآن میں پاک بیان کر چھڑیا تو پھر مسلمان کلمہ پڑھنے والے کا حق ہے کہ وہ اکھاں بند کر کے اس کو قبول فرما لے کیونکہ رب کی ذات جو چاہے وہ کر سکتا ہے کل بھی اس چیز کے اوپر تھوڑا جہا اعتراض ہوا ہے پھوٹ کے اوپر کسی نے پھوٹ کیتا ہے مولوی صاحب نے دسو بھائی کہ انسان عام یا انسان ہو کے بندہ ہے انسان ہے بشر ہے وہ کس طرح عرشہ کے اوپر جا سکتا ہے اس طرح اور بھی لوگ کافی اعتراضات کرتے رہے لہٰذا میں پھر اس کو جواب دیتے رہے اس چیز دے جو تھوڑے سامنے میں عرض بھی کر سکیا تھوڑے گوش گزار کر سکیا مسلمان کلمہ پڑھنے والے کا حق ہے کہ وہ اگر صحیح سچے دل کے نال اقرار باللسان و تصدیق
بالقلب زبان پہ بھی اقرار کرتا ہے کہ دلوں بھی منتا ہے کہ میں واقعی مسلمان ہوں سن لگتی ہوں تو پھر کسی شک و شبے کی گنجائش اس کے اندر نہ دی شک و شبے کی گنجائش نہ ہی بڑھنی ہے تو ذرہ برابر ایمان کے اندر فرق ہو گیا جدو ایمان کے اندر فرق انسان نہیں سمجھتا اپنے آپ کو کہتا میں پکا مومن ہے زبان کا کلمہ بھی پڑھنا وہ تے یقین بھی کرنا ہے کہ مڑ بھی شک کرے تو مڑ کے ایمان کے اندر شک ضرور ہے یاد رکھو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی ذات نے بشر پیدا فرمایا انسان 1,34,000 کم و پیش پیغمبر آدم علیہ السلام کو لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں ہر نبی انسانوں وچوں آیا اور کسی قوم نے وچوں بھی اللہ کی ذات نے نبی بنا کے بھیجا نہ جنہ وچوں نہ دیو وچوں نہ چڑیلا وچوں نہ کسی مخلوق نے وچوں بھی کوئی نبی بن کے آیا نبی اگر اللہ کی ذات نے چنے تو انسان نہ وچوں چنے کیونکہ انسان تو اللہ کی ذات نے اشرف المخلوقات بنایا اور اس سے واسطے باقی اور وجوہات ڈھیر ساری ہیں اس سے واسطے اللہ کی ذات نے انسان کا بھی نبی بنا دے بھائی انسان اشرف المخلوقات ہے کہ میرا نبی ساری مخلوقات کا سردار بن کے دنیا کے نبی کیا بن کے ہوتا ساری مخلوقات کا سردار بن کے دنیا کے ہوتا کوئی بھی مخلوق عزت کے لحاظ نال عظمت کے لحاظ نال حسن کے لحاظ نال جسم کے لحاظ نال کسی بھی لحاظ نال نہیں کوئی بھی مخلوق پوری دنیا دی انسان کے نال مقابلہ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہر لحاظ نال تو مرضی سوچ کے رہ جاؤ انسان کا کھانا انسان کا پینا انسان کا سونا انسان کا اٹھنا انسان کا بہنا انسان کا چلنا انسان کا پھرنا انسان کا لیٹنا انسان کا سونا انسان کا جاگنا انسان کی گفتگو انسان کا پہننا لباس ہر چیز انسان کی جو کچھ بھی ہے انسان کا ہر چیز انسان کا ہر مخلوق کرو الگ اللہ کی ذات نے انسان کو عطا فرما چڑیا تیرا میں کھانا پینا زمین بھی ہوتی ہے تیرا کھانا پینا پلیٹا میں بچ ہے تیرا میں سونا زمین بھی ہوتی ہے تیرا سونا چارپائیوں میں بیٹھا ملتی ہے تیرا تو رضائیوں کی دعائیاں نصیب نہیں دنیا تیرا رضائیوں کی دعائیاں بھی اللہ پاک نے دیا نے کس سے بدلاؤ والوں میں کوئی بھی مخلوق انسان کے ساتھ مقابلہ کر سکتی اس سے واسطے نبی آئے نے سارے نبی کتنا بچوں آئے نے باقی الگ چیز ہے کہ اللہ کی ذات نے نور والا نعمت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو بنایا وہ دے اندر شک کوئی نہیں جڑا شک کرے وہ کافر ہے اس انشاءاللہ کافر نہیں ہونا 4 چیزاں ضروری ہے معراج شریف والا واقعہ جڑا اس کو تسلیم کرنے واسطے 4 چیزاں جن کے انسان کا عقیدہ بن جائے نا پکا عقیدہ بن جائے تو وہ بندہ معراج شریف کے واقعے کے اندر شک و شبہ کر سکتا نہیں پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات نے اپنے نبی جگہ معراج کرایا ہے نا وہ خواب کے اندر نہیں کرایا بلکہ بیداری کی حالت میں کرایا بندے آتے نا چلو خوابہ میں تو بندہ کتوں کی کتائی ہو گیا ہوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوگا کہ نذیر پتہ نہیں وہ کتوں کی کتائی والی نہ دیا ایسا بندہ بیٹھا بندہ آتا ہے یار میں ماں جاؤں فلانی جائے کمال گیا نذیر ٹور گئی نا خواب اس بھی بندہ ٹور ملتا ہے نذیر کے حساب سے بھی بندہ ٹور ملتا ہے لیکن صحیح جاگنے ملتے ہیں بڑا پڑھ کرنا پڑتا ہے خرچے بھی کرنے پڑتے ہیں ٹورنا بھی پڑتا ہے اسکوٹرا دے جاوے تو تیر بھی پڑنا پڑتا ہے لیکن سونے حضور کو بندے کا یقین ہونا چاہیے جڑا معراج کرایا ہے وہ خواب کے اندر نہیں کرایا بلکہ جاگنے ہویا بیداری کے اندر کرایا جی میں ان کسی دفعہ گھر دور میں مسیحی آ گیا اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشد دلا گیا چیز کی یقین یہ ہونا چاہیے دوسرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جڑا معراج کرایا نا وہ روحانی نہیں کرایا بلکہ جسمانی کرایا سمیت جسم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کو آسمانہ پہ بلایا دوسری چیز کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے تیسری چیز کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ معراج شریف جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرایا نا وہ چڑھا سدرۃ المنتہا
منتہا تک نہیں کرایا بلکہ لامکا تک کرایا. جتوں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گئے اس کو ہوگا کوئی شے نہیں. اس کو ہوگا سدرۃ المنتہا تک نہیں کرایا بلکہ لامکا تک کرایا. اگر کوئی شے نہیں اخیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. چوتھے نمبر تے یہ عقیدہ ہونا چاہیے انسان کا کہ جڑا معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرایا ہے نا وہ معراج اللہ کی ذات نے کرایا ہے. حضور نے اپنی اکھاں دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا. سبحان اللہ. اے نا کندرا جی میں تھوڑے دے تب میں تسی نہیں ویندے پئے ہو تھوڑے دے میں ڈھیر سارا فرق ہے نا انہاں میں کیترو سارا بھی فرق نہ رہ گیا. اللہ کا قرآن دا فکان کعبہ قوسین او ادنا اج کر کے مل کے جڑ کے بیٹھے ہویا. اللہ دی ذات کی اللہ دا محبوب عاشق تے معشوق کو جڑ کے بیٹھے ہیں. ان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیدار کرایا. سونا خدا نے دا پیا تے خدا اپنے مصطفی نے دا پیا. ان چو چیزاں دے اوتے جدا یقین ہو جاوے نا او واقعہ معراج دے اندر شک کرنا اللہ دی ذات ہر چیز تے قادر ہے. اس دنیا بنائی ہے یہ ساری ہر چیزیں بنائی ہے. انسان سوال کر دے. کل میرے کو سوال ہویا کہ مولوی صاحب گل لیا اس چیز نو سائنس جڑی ہے نا مادر جان میری طبیعت خراب ہے. سائنس جڑی ہے نا سائنس وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک انسان دو قدم بھی ایک فٹ کا فاصلے تھے 2 فٹ کے فاصلے تھے اتنے زمین تو کھڑا نہیں ہو سکتا. سائنس اس کو تسلیم نہیں کرتی. وہ بھی انسان نے وہ کبھی عرشہ پہ توڑ گیا وہ کبھی سدوا آسمان سدرۃ المنتہا عرش مولا کے لا مقام تک توڑ گئے. وہ بھی انسان نہیں ہے نا مڑ کے نہ بندہ اٹھا بندہ نا 10,000 کی فٹ کی بلندی تے جاؤ گے تو پتہ تھوڑے گاڑی لگ جائے. 10,000 فٹ کی بلندی تے جڑا بندہ جاوے نا پتہ نہیں گئے ہو کہ نہیں. الحمدللہ میں کئی بار گیا جڑا 10,000 کی فٹ کی بلندی تے جاوے نا پتھر بالکل ایک گاڑی لگ جاتا ہے ہوندے نے. تے جڑا 35,000 کی فٹ کی بلندی تے ٹور جاوے او تا بندے دا ساتھ لڑا اوکھا ہوتا. جڑا اس اوتا ٹور جاوے او تا بندہ اڑ بھی نہیں سکتا پرندہ بھی نہیں اڑ سکتا. وہ بھی ایک جگہ کر کے پھڑکدا رہندا ہے. جہاز بھی اس بلندی میں جاوے تو بھی پھڑکدا رہندا ہے. وہ آدمی بہت ہوا مختلف قسم دی ہے. اس ہوا دے وچ جڑا بندہ جاوے او دا ساتھ بھی گھٹ ہو ویندا ہے. او دے نکاں تو خون بھی وگنا شروع ہو ویندا ہے. او دے جسم نال او دی اعضاء بھی ٹوٹنا شروع ہو ویندے نے. بڑی خطرناک ہواواں بڑے خطرناک ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی آسمان کے درمیان ایک بندہ جڑا نا وہ کا ٹور بھی گیا چلو مان لیو پر او دے ایک فٹ بھی دو اپنا چاہ کے اپنے آپ کے کھڑو نہیں سکتا وہ بندہ. لیکن اگر مان لیا جاوے اللہ تبارک و تعالیٰ سونے مصطفیٰ اوتا لے گئے کہ چلو اوتا لے گئے سن لے. لیکن راہ وچ ہواواں جڑی ہیں نا وہ بڑی خطرناک کو بندے دے نکاح نو خون آ گیا بندے دے ساہ پھٹنا شروع ہو ویندا ہے. بندہ بدلا میں ٹور ویندا ہے. وہ سارے مقامات جڑے نے برداشت کرنے ہوندے نے. ساری پریشانیاں تے تکلیفاں برداشت کرنی ہوندیاں نے. اور وہ کیویں ٹر گئے میں انہوں آکھیا کپڑے گل اے اپنا بیڑا ہور ہوندا کسے دا لے بیڑا ہور ہوندے. اپنا بیڑا آپ کو بندہ جاوے تے کوئی جا سکدا تے جن کوئی لے جاوے سوڑا مصطفیٰ آپ نے گیا اپنی مرضی نال گیا. کون لے گیا؟ اللہ لے گیا. اللہ کے نزدیک کوئی کام مشکل ہے. اللہ کے نزدیک کوئی کام مشکل نہیں ہو سکتا. کسی کافر نے سوال کیتا ہے نا میں یہ کہا کہ عرض کرتا ہے آپ بندہ نہیں جا سکتا. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لے جاوے تو وہ دے اگے کوئی مشکل کام ہو اللہ کی ذات کے سامنے کوئی کام مشکل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ لے کے جا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے مطلق عزیز سے قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ لے کے جا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفت ہے قرآن میں بیان فرمائی ہے فاتر. سورۃ قرآن کے اندر سورۃ ہے سورۃ فاتر. یہ اللہ کا نام ہے صفاتی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا. فاتر کا معنی ہوتا ہے کارساز. فاتر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کارساز. کارساز کا معنی ہوتا ہے کار کا معنی ہوتا ہے کام فارسی لفظ ہے کہ ساز کا معنی ہوتا ہے بڑا چھڑنا بڑھاؤ والا کام نو بڑا چھڑنا. یہ کار نہیں بجے یا بجلی بندی ہوتی ہے سڑکوں کا پتہ ہو سمجھ لو یہ فارسی لفظ ہے. اس کا معنی کی ہوتا ہے کام نو بڑھاؤ والا. فاتر کا معنی کام نو بڑھاؤ والا.
ساری دنیا اپنی قدرت کے نال بنائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ فاطر السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے آسمان اپنی قدرت کے نال پیدا فرمائے نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سات زمین بنائی تے سات آسمان بنائے. زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے اوپر تار چڑھیا, تو تے میں ایک پتھر جڑا پانی کے اوپر کھڑا نہیں کر سکتے. جڑا بھی پتھر اسا پانی کے اوپر رکھنا ہے وہ پتھر نے پانی کے تھلے ٹر جانا ہے. ساڈے اندر طاقت نہیں کہ اس پتھر کو اسی پانی کے اوپر کھڑا کر دئیے, پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اتنی بلند ہے کہ اللہ کی ذات نے ساری زمین جڑیاں نے سات زمین پانی کے اوپر ترا چڑھیا نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سات آسمان اپنی قدرت کے نال پیدا فرمائے نے. اور آسماناں دے تھلے کوئی تھما نہیں بنایا, اور آسماناں دے تھلے کوئی دیوار نہیں کیتی. تو نکی ساری بلڈنگ بنانا ہے, انہاں دے تھلے تھمے بنانا تے دیواراں کرنا ہے تا تیرا لنٹر تے چھت کھڑا ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سات آسمان سدرۃ المنتہا عرش اللہ ساری قسم ہر چیز بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دیوار کوئی تھما تھلے پیدا نہیں فرمایا. کسے تھمے دے اوتے کسے ٹیک دے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ آسماناں نوں کھڑا کیتا ہے نہ زمین نوں کوئی کسے ٹیک دے اوتے کھڑا کیتا ہے. زمین نوں پانی دے اوتے تار چڑھیا, آسمان نوں بغیر تھمے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑا چڑھیا. اے میرے رب دی قدرتاں نے تو نہیں کر سکتا, اے اللہ دی ذات کر سکدے نے. جے اگر تو کرے تے کر نہیں سکتا کہ اللہ کرے ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا. آسمان دے تھلے کوئی تھما بھی کھا سکتا ہے, کوئی دیوار بھی کھا سکتا ہے. اے زمیناں پانی دے اوتے کھڑیاں نے, او 35 فٹ 40 فٹ دی بلندی تے تھوڑا پانی نکلے ہوندا تھلے لا 20 فٹاں دے پانی آ جاندا تھلے رہ تے زمین کیویں کھڑوتی ہوئی ہے. اے میرے رب دی قدرت دے نال کھڑوتی ہوئی ہے. بندہ آپ اٹھ نہیں سکتا, جے رب تعالیٰ لے جاوے تے عرش دے اوپر لے کے آوے. جڑا آسمان تے زمین جو پانی تے ترا سکتا ہے, آسمان کو بغیر تھمے تو کھڑا کر سکتا ہے, او دے نزدیک کوئی کام بھی مشکل ہے. اچھا تسی ہن بیٹھے ہوئی تے تالاب ہے, تساں بنائے ہوئے نے بور لائے ہوئے آپ نے کسی ڈھونگے بھی رکھ دیو نہ رہتے کہ ڈھونگے رکھ دیو. کوئی بندہ ڈبکی لگے تو 2 منٹ تو زیادہ بھی تھلے رہ سکتا نہیں رہ سکتا. وہ تو صاف ہو جاتا نہیں رہ سکتا, نہ کش پانی تو کسی کٹا پانی مار لیتا ہے. مشکل ہے, انسان کی موت کا خدشہ ہے, خطرہ ہوتا ہے, بندہ مر نہیں سکتا. کہ یہ کٹا پانی پا جائے تو بندے مر بھی نہیں گئے. بہرحال مچھی نے سوچا کیا پیدا کی تھی, اللہ کی ذات نے کہ 3 کیا پیدا کی. مچھی سال پوری زندگی پانی میں وچ رہی, تو پانی وچ نہیں رہ سکتا. اللہ کی ذات خدا بھی خالق, اللہ کی ذات تیرا بھی خالق, تو کیوں نہیں رہ سکتا؟ وہ مچھی کیوں رہ سکتی ہے؟ کہ میرے رب کی قدرت ہے. اللہ کی ذات نے وہ پانی وچ رہن دی قدرت عطا فرما دیتی ہے. تو پانی میں تھلے زندہ رہ سکتا. مرغا بھی اس وقت پانی تے ترتی ہے نا, پانی کے اوپر حالانکہ بالکل پانی کے اوپر تر رہی ہوتی ہے. وہ پیر پانی کے وچ ہوتے ہیں, پر وہ پانی کے اوپر ہوتے ہیں. وہ تسی دیکھ لیا, تجربہ کر لیا, حدیث میں بچایا, کتابوں میں بچایا. وہ تھلے والا پر جڑا تھلے والا حصہ وہ گلا ہو گئی سی, یا اتلے حصے تک ایک چھٹکی پانی دی وہ پاؤ دیتی نہیں, وہ نہیں پاؤ دیتی. میرا رب نہیں پاؤ دیتا, وہ کوئی کمال نہیں. یہ سارے کتنے کمال نے, یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال نے. جی وہ کمال اتنے بلند ہے تو وہ اپنے انسان کو زمین تو لے کے عرش کو لے کے سیرا بھی کروا سکتا ہے نہیں کروا سکتا. اچھا آگے نا آگ کا کی کام ہے سڑنا, تے چھری کا کی کام ہے کٹ سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں نہ آگ ساڑ سکتی ہے نہ چھری کٹ سکتی ہے, نہیں نہ کٹ سکتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر, انہوں نے جس وقت توحید کی تبلیغ فرمائی, اپنے دشمن بن گئے, دوسرے بھی دشمن بن گئے, وقت تک بادشاہ بھی دشمن بن گئے. اتنی بڑی دشمنی ابراہیم علیہ السلام کے واسطے تیار ہو گئی. انہاں کافراں
کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے سٹیا، اتنی بڑی آگ انہوں نے جلائی کہ زمین کی آسمان کے درمیان میں اگر کوئی پرندہ اس آگ کی اتو اڑ کے لگنا وہ بھی بھوج کے اگی میں چاہو، اتنی بڑی آگ ہے۔ اس دے وچ ابراہیم علیہ السلام کو سٹیا، 40 دیہڑے ابراہیم علیہ السلام آگ کے وچ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے اب میرے ابراہیم نے ان کے سلامتی والی بن جاؤ، اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہونی کہ میرے ابراہیم کو سردی لگنا شروع ہو جائے، اور اپنے اندر گرم اثر بھی نہیں رکھنا کہ میرے ابراہیم کو گرمی لگے، سلامتی والی بن جا، اس طرح بن جا کہ میرا ابراہیم جتنی وقت بھی تیرے اندر گزارے سکون کا گزار سکتا۔ آگ دا کام میں ساڑھنا ہر کوئی انسان شرطی ہے، میں بھی ساڑھ دی ہے، دور بھی ساڑھ دی ہے، آسانیوں ماما بڑھا بچے کو بھی رہا دی ہے، آج کل کی گرمی آگئی ہے نا، آسانیاں میں ذرا تھوڑی جی سکھائی ہوتی ہے، اڈے پر تیار ہوتی ہے لگوڑا، لیکن گرمیاں میں بغیر چمٹے تو ہاتھ ملا سکتی ہیں، گرم ہوگی ہے نا، آگ دا کام میں ساڑھنا، لیکن رب دی ذات اگر آگ کو حکم دے چھڑے تو ساڑھ سکتی۔ اس طرح چھوڑی دا کام ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بڑا پوچھا نا، کسی بندہ نے میں 10 میں 40 دیہڑے آگ میں رہے ہو، کی بڑی ہو کی بیٹا لو، اللہ نے جب حکم دیتا کہ ایک بار بھی ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ساڑیا نہیں۔ وہ کسی نے پوچھا کہ کتنے وقت گزریا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ پچھلی زندگی بھی گزاریا ہے، کئی سالہ نے پچھلی زندگی آگ نے چڑھی 40 دیہڑے میں آگ میں چڑھیا، وہ جڑے 40 دیہڑے آگ میں چڑھیا وہ پچھلی زندگی میری نہیں سکتی، اتنے سکون میں دیہڑے گزارے نے، اتنا سکون میں نال میں آگ میں چڑھیا ہے۔ اس طرح چوری کا کام میں کٹنا، لیکن جب انسان کٹے چوری کے نال چوری کٹتی ہے کہ رب نہ چاہے کہ چوری کٹ سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر کو چوری کے تھلے لٹھایا، چوری کے تھلے لٹھا کے انہوں نے چوری چلائی، لیکن چوری چلی، اللہ کی ذات نے چوری حکم کیتا کہ خبردار میرے اسماعیل کا ایک بار بھی کٹیا نا، ساری زندگی واسطے میری کٹن والی طاقت میں رب کی ذات نے تیرے عطا کی ہوئی ہے نا، وہ تیرے کو میں کھو نہیں سکیا، مجھ زندگی کے اندر کوئی شاید تو کٹ نہیں سکتی، تیری ویلیو کو نہیں رہی، تیری حکم کو نہیں رہی، تیری کسی پوچھنا نہیں تو چوری کرے بڑے پہیا، میں تیرے کو تیری طاقت ہی کھو لینی ہے۔ اللہ کا حکم ہے چوری نے اسماعیل علیہ السلام کا ایک بار بھی کٹیا۔ وہ سلمی چوری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر دے ماری، اس پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے، کتنے ٹکڑے؟ 2 ٹکڑے ہو گئے یار۔ اس ابراہیم علیہ السلام کو سننے کو مخاطب ہوتے رہے، پوچھتے ہیں چوری کھوڑو بابا اے دس بابا نے پتھر دے ماریا، سخت پتھر بڑا مضبوط پتھر ہے، اس پتھر دے 2 ٹکڑے کر چھڑے گی، میرے اسماعیل کا نرم تے نازک کڑا وہ تو نہیں کر سکی۔ چوری کو اللہ تبارک و تعالی نے زبان یہ عطا فرمائی، چوری جا کر لگی ہے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جڑے رب دا دل حکم ہے نا اپنے اسماعیل کو ذبح کر دے، اس سے رب دا دل حکم ہے نہیں کا ایک بار نہیں کٹنا۔ ہر بندہ چوری نال کٹدا پیا، کوئی سیب کٹ دیا، کوئی سبزی کٹ دیا، کوئی کچھ کٹ دیا، کوئی کچھ کٹ دیا، لیکن جب اللہ چاہے کہ وہ چوری نہیں کٹ سکتی، اللہ کی قدرت، اللہ کے حکم جڑے نے ہر چیز دے کے چلتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مطابق ہوتا ہے کتابوں کے اندر کہ اس وقت وہ کشتی پانی کے لیے گئی ہے نا، عذاب آیا نوح علیہ السلام کے ویلے، پورے 6 مہینے پانی کے رہنا، وہ پہاڑوں کو بھی اونچا کر دیا، جدی پہاڑ کی چوٹی بہت اونچی ہے، وہ دنیوتا لا دیا، وہ کشتی بغیر ملامت کو بغیر چپو تو چل رہی ہے۔ حالانکہ اس کائنات کے دریاواں کے وچ نہراں دے وچ کشتیاں ہیں، کسی بھی چلاتے ہو، سارے بندے چلاتے رہے، سفر نہیں کرتے ہو، لیکن بغیر چپو تو بغیر بلا تو کشتی چل سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بغیر بلا تو اور بغیر چپو تو کشتی چلتی رہی، اور 6 مہینے چلتی رہی، صرف اور صرف اللہ کی قدرت دلال سے۔ مقصد یہ کر کرنا کہ یہ ساری چیزیں بیان اس واسطے کی ہیں تھوڑے سامنے، اگر بچی پانی کے نیچے رہ سکتی ہے تو اپنا کوئی کمال نہیں، یہ رب کا کمال ہے۔ اگر مرغابی کا پر اتنا حصہ ملا ہے وہ گلا نہیں ہوتا، ان کا کوئی کمال نہیں ہے، رب کا کمال ہے۔ اگر آگ کے نیچے سے سٹیا جائے اب وہ نورا سارے اس بندے کا کوئی کمال نہیں، یہ رب کا کمال ہے۔ اگر چوری تھلے جڑا پیا ہے
ہے اس اسماعیل کا کوئی کمال نہیں، اے میرے رب کا کمال ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے بغیر بلا کے چپو تو چلتی رہی ہے، اے نوح علیہ السلام کا کوئی کمال نہیں، اے میرے رب کا کمال ہے۔ اگر آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کی ذات میں راج دے لے گئے نے، اے سونے محمد کا کوئی کمال نہیں ہے، میرے رب کا کمال ہے۔ سبحان اللہ، کتنا کمال ہے؟ رب دا یہ چیز من نہیں پہنچی گئی، یہ دیکھو سونے محمد کی شان گھٹی دے نہیں، انہوں کی شان بد نہیں، انہوں کی شان بد یا کو عمر بھی کہتا ہوں محمد کا کمال ہی کوئی نہیں، اے تو پتہ نہیں یہ بابی یا گلابی ہو گئی ہویا، اے بابیاں دے مسئلے نہیں ہے، رسولت کا جواب دے مسئلے میں اگر رہنا اگر سونے جو اللہ تبارک و تعالیٰ لے کے گئے نے، یہ آمنہ دلال کا کمال نہیں ہے، کتنا کمال ہے؟ اللہ یہ اللہ کا کمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے نا معراج کو، امی ہانی دے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے امی ہانی رشتے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہمشیرہ لگی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی ہانی کو فرمایا، امی ہانی میں اج رات نو معراج کے گیا، اللہ تبارک و تعالی دے نال ملاقات کیتی ہے، بالکل آمنے سامنے بیٹھ کے میں اللہ تبارک و تعالی دے نال گفتگو فرمائی ہے، میں عرش دی سیرا کیتیاں، میں جنت دی سیرا کیتیاں، میں دوزخ دے نظارے کیتے، میں آسمان ویکھے، میں فلانی شے ویکھی۔ امی ہانی دی زبان وچوں کی نکلیا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، امی ہانی نے کی فرمایا؟ سبحان اللہ۔ اسے نہیں آخیا دیکھو نا میرا برا کی گلا کرنے پائے یہ دی گلا تو نہیں لگ رہی ہے، اور کیویں تسی ٹور گئے عرشاں تک تے کیویں تسی ٹور گئے آسماناں تک تے کیویں تسی ٹور گئے جنتاں دے نظارے کیتے تے دوزخاں دے نظارے کیتے، تساں کیویں کیتے؟ اونے نہیں آخیا، اونی زبان وچوں نکلیا سبحان اللہ۔ حدیث کی کتاب پڑھ کے میں سارے مسئلے وچوں ملتے ہیں۔ اللہ نے پیارے نبی فرماتے ہیں امی ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاؤ، حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا گیا، اللہ نے پیارے سامنے، اللہ نے پیارے نبی کے سامنے مولا علی پاک حاضر ہو گئے۔ مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فرماؤ کی حکم ہے؟ اللہ نے پیارے نبی فرماتے ہیں یا علی تجھے پتہ ہے میں رات کو کتے کتے گیا؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے کوئی نہیں پتا۔ اللہ نے پیارے نبی فرماتے ہیں یا علی میں رات کو آسمانہ دی سیرا کر کے آیا، عرش مولا دی سیرا کر کے آیا۔ اللہ نے پیارے نبی نے سارا معاملہ دسیا، سارا سفر دسیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت علی بھی فرمایا سبحان اللہ۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ دی ذات پاک ہے، اللہ دی ذات ساری قدرت کا بھی مالک ہے، مطلب ہے ٹھیک ہے نا؟ مقصد بھی ہے، مطلب میں ہے، آپ نے فرمایا سبحان اللہ۔ انہوں نے تو انہوں نے جس نے 10 رہتا ہے اللہ نے پیارے نبی فرماتے ہیں ہوئے اج کرو آؤ چلیے بیت اللہ شریف دے کھوڑ اتھے جا کے سارے صحابہ نے کٹھے کریے تے اتھے کافر بھی ہونے کاسے پاسے ہو بھی اکٹھے ہو بھی سر گئے تے میں تو سیدنا مکی کی ویکھیا تے کیویں مندیاں کیویں میں سیرا کیتیاں، ایک رات کے اندر میں تھوڑے جا وقت کے اندر واپس بھی آ گیا۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جس وقت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، بڑے ادب کے احترام کے نال آپ دیاں پیراں دیاں تلیاں نوں چوم کے اللہ دے حکم دے نال مسئلے دا سن کرا دیو، تلیاں نوں چوم کے اٹھایا۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے سب کو پہلے وضو فرمایا، بسترے سے اٹھے اپنے بستر مبارک کے وچوں، اس کے بعد وضو فرمایا، وضو فرما کے اپنے کمرہ مبارک کے وچوں باہر نکل کے تے انکر کے دروازہ لگانا بند کر چھڑیا۔ یہ تو پتہ ہونا چاہیے ہے جس وقت دروازہ انکر کے بند کری جانا وہ جڑا کنڈا ہوتا ہے نا لمکن والا وہ ہلن لگ پوندا ہے، وہ کی ہوتا ہے؟ ہلن لگ پوندا ہے۔ اللہ کے نبی معراج پہ چلے گئے، بیت المقدس گئے، اوتھے جا کے امامت بھی کرائی، بیان بھی کیتے، پہلا آسمان دوجا تریجا ستواں سدرۃ المنتہا عرش مولا اللہ دے نال ہم کلام ہوئے، تحفے دیتے لے دیتے، پھر جنت دی نظارے سیرا کیتیاں، دوزخ دے نظارے کیتے، کی کچھ اودے وچ ہوندا پیا ہے۔ پھر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے نا تے واپس جس وقت آئے جڑے بستر وچوں اٹھ کے گئے وہ بستر اجے گرم ہا، جڑا پانی نال وضو کر کے گئے وہ پانی بھی اجے پانی وچ چلدا پیا، تے جڑا کنڈا جڑا دروازہ بند کیتا ہو
کرتا پیا سبحان اتنی اللہ جلدی اور اتنے وقت کے اندر اللہ کی ذات واپس رہ گیا ہے. اللہ کی ذات نے اس نے زمین کی یہ تڑاما کھچ دی ہے. فرمایا رک جاؤ ہر چیز. اگر چل سکتا ہے تو صرف ذرا سونا پیغمبر چل سکتا ہے اور کچھ ہے چل سکتی. اب وہ اپنی جگہ پہ ہر چیز ثابت ہو گئی روک گئی. اتنی دیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری یہ سینا کرا کے واپس لے کے آ گئے. بہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے کوڑ آئے. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان پاک، علی، سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے. کافرہ کی جماعت ایک پاسے کھڑی ہے. ایدہ میں اشارہ کرتا تھا میں تو تسی اپنے آپ پر سمجھ لیں. ٹھیک ہے نا، تسی مسلمان بیٹھے. ایک پاسے کافرہ کی ڈھیر ساری جماعت کھڑی ہے. صحابہ اکرام سامنے کھڑے ہیں. اللہ کے پیارے نبی اور سناتے اور میں تو پہلے تے زمو ہی نال کیتو ہے. چہرہ مبارک ہی نال ہے. اللہ نے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ میں رات نو آسمان دی سینا کر کے آیا. میں رات نو عرش مولا تو ہو کے آیا. جنت کے نظارے دوزخ کے نظارے میں معراج کر کے آیا. صحابہ اکرام کی زبان دے وچوں سبحان اللہ نکلدا پیا ہے. اس پورے مجمع دے وچوں سب تو پہلے سبحان اللہ ابو بکر صدیق دی زبان دے وچوں نکلی ہے. سارے صحابہ نے تصدیق فرما دی. وہ کفر کی سنتے پہ اپنے پرے کھڑے ہو کے آج کر کے کام کرے جو بندہ میں سے بندے کرتے نا میں سے ابھی ساڑھے بھی بھی آر کہیں کی لگے بندے اگا انہوں نے 10 گرام چھڑے ہویا دور وہ گھر سن لے لیے نیڑے ہونا سن لے اور میں سے پلیت ہوتے ہیں ڈورے. وہ ڈورے نہیں ہوتے مستورے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا میں سے پلیت نہیں. بہرحال میں معاف کو نہیں کرنا بھائی جو بھی مرضی کر لو. میرا گھر پنڈی رہا ہوتا تھا بہرحال. ٹھیک ہے نا میرے لمبا پیچھا بھی پائی نے آج کر کے ہوتا ہوں میں سے یار کام کرے گا یہ یاد رکھے دیا. صحابہ خوش ہوتے پہ کہ کفر کی ہوتے پہ حیران ہوتے پہ. کفر کی ہوتے پہ حیران ہوتے پہ یار ایک ہی پہ تھا ایک رات کے اندر میں آسمانہ بھی یہ سارا کر کے آ گیا. عرش مولا تو ہو گیا آ گیا. سدرۃ المنتہا سارا کچھ میں پھر پھرا کے واپس بھی آ گیا. ایک کیا جاتا ہے ایک گلے میں منن آیا کوئی نہیں. وہ گلا سن کے وہ نبی جو ایک کافرہ ولید بن مغیرہ وہ دے بارے وچ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ڈھیر سارے ہوتے جو کچھ بیان کیتے ہیں. ایک سب تو بڑا جڑا کچھ اللہ کی ذات نے بیان کیتا ہے نا وہ نبی سے بارے اللہ کی ذات نے فرمایا یہ حلال نہیں ہے ہی حرام نہ. یہ حلال نہیں ہے کہ حرام نہ چڑی ہویا حرام نہ چنگا ہے دی ماں تے پیو دا پتہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا اللہ کی ذات نے نبی سے بارے عباس مشاء بنبی منع بالخير معتد عظیم کل بات ذالک زنیم. اللہ کی ذات نے فرمایا یہ زنا کی اولاد ہے کوئی بندے دا پتر نہیں. وہ بندہ آیا حضور دے کول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگا یا رسول اللہ یہ جڑی تسی گلاں کردے پئے ہو نا یہ مننا بھی سنی ہوئی ہے. اسی بڑے حیران کھڑوتے ہیں بکی میں تسی او عرش تے ٹر گئے ہو بیان ٹر گئے ہو بیان ٹر گئے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. وہ آخر لگا یا رسول اللہ اتنے بندوں ایک اور بندہ آ گیا. انہاں گل کی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گل بڑی سننے والی ہے. انہاں آخیا یا رسول اللہ ٹھیک ہے اسی بندے ہیں پر تسی یہ کرو نا اپنا ایک قدم مبارک زمین تو اٹھا لو. آپ سے سلو بیت اللہ تشریف کے نال حجر اسود کے نال تے رکن یمانی کے درمیان آپ سے سلم کھڑے ہیں. وہ آخر کہ جی ایک قدم مبارک اپنا زمین تو اٹھا لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک زمین کو جب اٹھایا نا تھوڑی دیر گزری تھی آخر لگا جی اور دوجا قدم بھی اٹھا لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اور دوجا قدم اٹھاواں گا تو میں ڈر پاؤں گا میں گر جانا میں نہیں کھڑا ہو سکتا. آخر لگا جی پھر تسی ایک فٹ زمین تو اگر دو میں پیر چاہ کے نہیں کھڑے ہو سکتے او کتنے ہزارہ کلومیٹر میں فاصلہ ہے اوتھے تسی مڑ کے نہیں جا سکتے ہو. یا جی تسی گل کرتے پئے ہو نا میں بیت المقدس سے پہنچیا ایک مہینے وچ جڑا بندہ اٹھ کے جاوے وہ پڑھدا ہے ایک مہینے وچ واپس ہوتا ہے 2 مہینے لگدے آونا پڑا تھا تے تسی بیت المقدس تو بھی انا ستا آسمان تو بھی انا گئے ہو. تسی یہ جڑی گلاں کردے ہو اسی روزانہ مہینے تجارت کرنا واسطہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گل میرے کولوں نہ پوچھو کہ گل علی کولوں جا کے پوچھو وہ دا جواب وہ ہوندے سی. کہ گل کولوں جا کے پوچھو علی پاک نے کولوں یہ دا جواب وہ دے سکدا ہے. وہ گئے مولا علی پاک نے کولوں کہ یہ پاک تھوڑا دے دور کھڑوتے ہیں میں تو مسجد تو باہر مولا علی کولوں جا کے پوچھیا یا علی صدیق
پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرو کہ وہ نہ کیا مولا علی کو جا کے پوچھو وہ نہ تھوڑا جواب دینا ہے کہ مولا علی فرماتے نے دسو کی پوچھا ہے وہ نہ کہ دیسی ایک پیر چوایا ہے دوسرا چوایا کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے مولا علی نے فرمایا کھڑو تو میں تھوڑا جواب دینا وہ جس بندے پوچھے ہویا آ رہا حضرت علی پاک تلوار لایا دی وہ کی گردن لا کے جسم نالو جدا کر چھڈی فرمایا تو یقین نہیں کرتا میرا نبی ایک رات کے اندر عشق ہو گیا ہے جڑا یقین نہ کرے علی دے کول ہور دا علاج ہی کوئی سبحان اللہ علی دے کول ہور دا علاج علی پاک فرمایا وہ آپ نے نہیں کیا تھا میں آپ کیا ہے وہ کہتا بن اللہ رہ گیا اسے تو نہیں آتا میں آپ کیا یاد نہیں ہوا کہ نا میں آپ کیا وہ علی بھی اختلاف کرے ہوتے ہیں آپ کو نہیں جا سکتا ہے جب وہ بیان کرے بن اللہ رہ گیا ہے وہ کسی نے اختلاف ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی توفیق عطا فرمائے ہمارے